اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالی سند مقدس کلام منش احقائت مبارکہ تلاوت امز کرنے تو بے گوز تے ایسے ربس کرو دعا کہ اللہ تبارک و تعالی دین سے حرف بحرف قرآن پاک سمجھنیچ پڑھنیچ تے آگ پیٹ عمل کرنیچ توفیق. یہ مائے مبارکو کی اس عنوان چھو یک پیٹ ایسے مختصراً قات کریں ہے سوچو یہ کہ انسان اس کارچ ہدایت حاصل گسن، یعنی انسان کارچ ہدایت حاصل ہیکن کرت. گویا کہ طلبگار چو انسان ہمیشہ ہدایت کا آسن، لیکن یہ ہدایت کارچ ہیکن حاصل کرت یہ اخ اہم کار. یہ معلوم کہ دین اسلام چھو اول تا آخر ہدایت ہدایت، لیکن خوش نصیب چھ تم انسان یم ہدایت حق چھ حاصل کرن اللہ تبارک و تعالی سن فرمان سچ پنن پان تو پنن معاشرے ہیکن سدھارت. وہی لوگ خوش نصیب ہیں، تمے لوگ چھ خوش نصیب اعلیٰ قسم کی انسان یا دھرتی پیٹھ یا زمینس پیٹھ یمن خطر اللہ تبارک و تعالی انعامات تھے دنیا سمجھتی آخرت سمجھتی. یمن انعامات ہن تذکیر ہمیشہ قرآن و سنت جو روشنی مز پڑھن تیچ تو بوزن تیچ. اللہ تعالیٰ کرین ایستی تمن انعامات حقدار یم انعامات اللہ تبارک و تعالی پن المومن بندن خطر تیار تھمت چھ. یت آیتس مز تہ اللہ تبارک و تعالی مجموعی طور پر دون چیزن ہن ذکر کرن، یعنی انسان یس ہدایت حاصل کرن چھو تمو مز دراصل کافی چیز تم، لیکن مجموعی طور یت آیتس مز یمن دون چیزن ہن ذکر چھو سہ نمبر اخ کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی سنس کتاب یعنی قرآن. دویم چیز چھو خوف الہی دلس مز پود کرو. دویم چیز چھو خوف الہی دلس مز پود کرو. اگر اک انسان قرآن پڑھنے کی روزی مگر تم سندس دلس مز خوف الہی پود گیس انسان نماز پڑھنے کی روزی مگر تم سندس دلس مز خوف الہی پود گیس ہدایت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھل سکتا ہے. ہدایت وچن تمس خطر ہموار گسن جب تک کہ اس کے دل میں خوف نہ ہو. اور یہ خوف الہی اس پود گسن چھو یہ کمی وجہ سے چھو گسن، یہ اکثر ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے. خوف الہی اس پود چھو گسن سچ گسن اکثر کمی سے اللہ تعالیٰ سن ذکر کرنے سے.
وہی دبو وہ زبانی پڑھو وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہدایت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا. یہ حقیقت ہے. لیکن یہ لا الہ الا اللہ امیک تمام تقاض، امیک تمام روٹس تم ساری سمجھنے سے ضرورت، پھر اس کے بعد خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ چل خوف الہی پودے ہکن گست آیتس کرا وہ اس بات میں ترجم. پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں سمجھنے کے لیے، سچی یہ چیز کہ تو ایسی معلوم حج چھو اخ بڑ عبادت، حج چھو اخ حج چھو اخ بڑ عبادت. حج کرن والی شو اللہ تبارک و تعالی فرماون کہ یہ شو تتھے کر معاف یون کرن تتھے کر چھو یہ آسن حج کرن بعد یہ کر زن ایک ماج شو بچ پود گسن، اور جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے مادر زاد بچ بچ گناہ کا آسن، تو اسی طرح یہ حج کرنے والا بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے. مگر سوال آپ چھو پودے گسن ابو جہلن کریائی دیدیا حج، تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے، ابو جہل دیوس حج کرن، کعبہ طواف کرن، حجی وہ دوست کرن بلکہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتا تھا. ابو جہل اس حاجین خدمت بھی کرن، ابو جہل اس عبادت کرن حقیقتا. پھر اونن تی پڑھیا ہونا لاشٹس کل قرآن کہتا ہے یہ لاشٹس پھراؤن گرک کسنس پہ ڈاؤ تو تم وقت وونتن یا اللہ مجھس وہ تمیز خدایس پر چس وہ ایمان آنن یمیز خدایس مانن چو حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ قرآن کے الفاظ کر بھئی اس گھر گرک خود گسو دریائے نیلس پر یہ گرک خود گسو اس گھر وون تم تی مجھس ایمان آنن، لیکن اس ایمان آنن لوگوں تم بکار اللہ تعالیٰ فرموز نہ ویشن چون ایمان انہوں بکار. جب ماننا تھا تب مانا نہیں، ویل ماننس پر ساکھ تو اب ضرورت نہیں ہے. ویشن ضرورت یہ غور کی بات ہے. گویا کہ ابو جہل کیا اس کرن حاجی اس کرن، حاجی نے اس خدمت دی کرن، جگہ جگہ اس جائی جائے اس تریش آسن تیار کرت کم سچ تمس. یہ ابو جہل نے رکھا ہے پانی حاجیوں کے لیے، شیبہ اتبا نے رکھا ہے پانی حاجیوں کے لیے. تم خدمت اس کرن تد غرم علاقس مزہ تم پندے غروں پر سامان ہے تو حاجیوں اس چھاون چاون. یہ کام ان کا تھا، یہ استم کام کرن. لیکن افسوس کی بات یہ تھی حج کرنے کے باوجود بھی یا حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود بھی انہیں ہدایت حاصل. اتنے جو کافیات ذہن اسمت آت کر وہ آیت ترجم تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. اب ہدایت کیسے ملتی ہے یہ کابس خبر یا بر پاکن سیتے ہدایت بیج. آخری روایت اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کنز المالس من حدیث فرمو کہ یس اک انسان میزاب رحمت اسنی زرکت نماز پڑھی. میزاب رحمت کعب کی شتس پیٹ یس آب لاگن خطر پائپ لگی چیل بارشون آب چھنا جمع گسن یہ اس نوڑ والو پانی زبائی مز یہ سو آب پیون چھو جو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے. رکنی سائر نے اس توفیق تھا کہ ہم وہاں نماز پڑھیں. یہ ایک تڑپ ہوتی ہے ہر مسلمان کی. یس تجد زرکز نماز پڑھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تمیش ساری گناہ معاف گسن گز رکز پڑھنے سے زرکز پڑھنے سے. ابو جہلن کا عائشہ پڑھ مس لیکن معاف نہیں ہوا. وجہ کیا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے اندر ایک ویسا بہت تھا. ابو جہل اندر وہ سخت بت سوار جس کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں ملی. سوس ریاکاری. کیا اس ریاکاری آیت ترجم بوجھت ہوئی. لیکن ابو جہل کی موت کے بارے میں آپ سنیں ابن خلدون جی فرماون جی کہ ابو جہل لیکن جی تم تاریخ تبری مزدشو لیکن جی کہ ابو جہل سیل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدرس مز یہ پتر پہ وہ ابو جہل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو تو سینس پیٹ خنجر کولون آتز مز تو اے ابو جہل
وائشو سے کالے ساٹن کیونکہ یہ نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. وائشو ہم بغیر چار یہاں تو اور کوئی نہیں چلے گا. یہ چپس صرف اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے میں آپ کو آپ کا سر کاٹ رہا ہوں. ابو جہل جو سمو وائشو سے ساٹن ہوئی مگر سجن بون پا کاتے جو یار. یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، واقعہ جھوٹ. لیکن ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں. ابو جہل کیا بولو کالو چھت سے وہی ساٹن ہوئی مگر سجن ذرا بون پا. دوستو کیا مطلب بون پا سجن امی وجہ سے یہ مقتولین چھ یم تو سیر میں یم تو کال ژڑو یت میدان بدرس مز تہند تمنی مز تھون تھی میون کل تہ مگر میون کل گھس باسن گرد یہ گھس آسن زیوٹ پہم باسن لوگ گھن سمجھن مرنے بعد تہ اس گژھان بڑ سٕنٛز کل. غور کریں کتھ آئی تھی سمجھ. گویا کہ مرن مرن تہ ابو جہلس پن جہالت ختم گژھان پن انا ختم گژھان. سہ پنس پانس ونان بوڑ. ابو جہل کیا جیسے سنا، حالانکہ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا. ابو جہل مطلب کو جاہلن ہوں جاد جاہلن ہوں فاؤنڈر بنیاد تراون وول جہالتس. تمس کیا جیسے ونان ابو جہل وجہ اس تمس وہ سب سے بڑا ریاکار تھا. کیا اس ریاکار تکبر اس کر پنس پانس اس بوڑ سمجھا. مجھے بتاؤ یہ صفت یا یہ عب چھا سانس معاشرس میں ونکین عام کن چھا عام کن نہ. مثال کے طور پہ ایک انسان کماتا ہے خود اپنے لیے کماتا ہے. اگر انسان چھ کماون پانس خاطر کماون چھ پانس خاطر ونان چھ تمس کستا اس پہ گوڑ تہ کرے شاید کرتا جمعہ پہ عرض کہ تمس کستا لیڈیز ہند پہ مے گھس تیوت سوٹ آسن یم سۭتۍ میانہ ہمسائے بائی گژھِ نار لگن. ایسا ہی کرتا ہے. قرض تلت تہ اخ انسان انان لیکن تمس گژھِ باتھ رومس تش ٹائل آسن لگت یم سۭتۍ بیس گژھِ ضرور کینہ نہ کینہ خلش گژھن. یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم معاشرے کو سدھارتے نہیں ہیں، معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں. چاہے بگاڑن معاشرے کے سدھارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. سنیں اب آیت مبارکہ سورہ زمر کی آیت ہے. سورہ زمر آیت نمبر 23 ہے. اشن یہ پیٹھی پھینکن کہتے ہیں بلکہ یہ قرآن ہے. قرآن سنیں. رب العالمین فرماون اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. رب العالمین نے بہترین کتاب نازل. یہ اعلیٰ کتاب سب سے اچھی کتاب رب نے نازل کی. بہترین کتاب کر رب العالمین نے نازل. یہ اقصا کتاب یس مسانی یس بار بار شیون دہراؤن. بار بار آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے. چلو بار بار یہ پڑھنا بار بار شیون دہراؤن مگر اس نے سمجھن سو کیا سمجھن سو سمجھن پہلمی جمعہ سے آیت پڑھائی سوائی میں ایسی تھی کیونکہ اس کا مزہ ہی عجیب ہے. یہ لطف ہی جو عجیب، اس کا انداز ہی عجیب ہے. یہ ویسا قرآن ہے بار بار دہرانے کے باوجود بھی یہ کلام پرانا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اب سن کلام چون رون گسن یاد دے جو تو یاد کر. اگر کوئی شاعر سن شاعری بوجھو، اگر کوئی شاعر سن کلام بوجھو، ایک بار سنتے ہو، دو بار سنتے ہو، 3 بار سنتے ہو، 10 بار سنتے ہو. بچوں میں موزہ نہیں میں موزہ میں کہتا چھو من کرن یہ ہے. مگر آپ قل اللہ شریف پڑھیں بہترین انداز سے پڑھو. اصل قرات اس میں قل اللہ شریف دل کری کی بار بار بوزا بھی قرآن بار بار بوزا صرف یہ سورہ اخلاص. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام. ربن فرمو احسن الحدیث کتابا، شخص اعلیٰ کتاب جس کا انداز ہی الگ ہے. وہی کیا گئے سیم سے اس کتاب سے کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. فائدہ کمال لوگن جو ایم سی کا اللہ کی کتاب سے کس کو فائدہ ہوتا ہے وہ سنیں. اس سے ان لوگوں کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم
اور امتی چھ کھڑا گژھن تمس انسانس کمس یخشون ربہم اس رب العالمین ڈران آئے جو رب سے ڈرتا ہوگا تم سندس جسمک اخ موئے وال چھ کھڑا گژھن اور تم سن دل کیا چھ گژھن وہ قرآن فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ آہا کاش ہم قرآن سمجھ لیتے، کیا لذت جیت قرآن اس، مگر افسوس ہمارے گھر آج قرآن سے خالی ہے۔ چرا سن گھر قرآن نش خالی تو جب بھی وہ گھرس مز قرآن پڑھ ہمیشہ سے پڑھن روزن، لیکن مسلمان یل سے قرآن پڑھے سے کرے نہ بغض تو حسد، یل سے قرآن پڑھے تیل کرے نہ تکبر، یل سے قرآن پڑھے تیل ایسے نہ نماز لیٹ کرن، یل سے قرآن پڑھے تیل ایسے نہ لیک لیک کرن، یل سے قرآن پڑھے تیل ایسے تو ناچ گانا کرن، یہ تمام چیزیں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب قرآن ابھی آیا ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ بظاہر جو آمد قرآن، بظاہر ہمارے گھروں میں قرآن ہے، مگر ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے دلوں میں ابھی اترا۔ اگر سنس دلس مز قرآن ویسے بخدا میں یہ کہتا ہوں، اگر سنس دلس مز قرآن حقیقتاً ویسے، اگر آپ کے 2 بچے ہوں گے نا تو جب یہ دشوے بناؤ وہ عالم دین، جب قرآن دل میں اتر جائے تو یہ آپ کہو گے۔ اب دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماون، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یہ جب سیدھی دلس بشو خوف پود گسن، پھر کیا کرتا ہے یہ امسن جسمک جلد یشو آسن، امسن مسل یشو آسن، اور یا تو اس کھال ونو، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جلود کو جلد جمع، انسان سن مسل یشرت جسمک مسل پورے جسم پہ، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وقلوبہم بے انسن دل یشواسن یچکسن ذکر الہی مزمہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں بتا دیتا ہوں، پھر آیت کا ترجمہ آگے کرتے ہیں۔ بخاری مسلم اشاق حدیث، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مدینہ المنورہ ہجرت کرید گئی۔ یہ مدینہ المنورہ ہجرت یاد دے جو کات ہجرت کرید گئی مدینہ المنورہ۔ بخاری مسلم مسجد امام ترمذی تیسری روایت کرن اور مستدرک الحاکم مزدیشی حدیث۔ اک شخصا کوس تیر رچن، کیا اس گرن پوہلی ہمیں سے اس وارا ہوں سائرن علاقن مجھ چھنا منن مطلب پوہل ایسا کو جاٹی جاٹی عام طور پر ایسا منن، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی قوم یہ شوئی چھ پائے گا برن ہز قوم کونس قوم چھ یہ اس تیر رچن، لیکن کئی دو اس رچن مدینہ المنورہ موضوع اک پہاڑ اخ، ام پہاڑ ہوپری اس اخ وادی اخ تاکہ اس چھ پنن مال رچن توڑ اس کو بود یہ کر سائرن علاقن ایک لوگ تیش گسن دور دور پنن مال یاد مڑے اداشر وغیرہ۔ اچانک کیا گو یشو تیرن پت پت پکن، حدیث ہے، اپنی کہانی نہیں کہتا ہوں۔ تیرن پت پت چھو پکن ایک بھیڑیا آتا ہے سوچو یہ بن یشو مساق چار وہ رٹن، یشو مساق یشو مس پیچھا کرن تیکہ یہ اس نا تیرن ہوں پہول اس نا یشو مس پیچھا کرن یشو مس یہ چار وہ آتنے ون یلے مسی چار وہ آتنے ہوں سو کو دون زنگل پیٹ کھڑا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اور اس شخص نے یہ پوری کہانی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ یسوع کو دون زنگل پیٹ کھڑا تو پھر اے انسان یہ اس میں روبر رزق دیت یہ نیوتا سے میں آتمہ سے سوچو کہت کرن انسان سے ان پڑھ کہت کرن، اپنی کہانی نہیں بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ تو اے انسان یہ رزق اس میں خدا ہے جو نیوتا یہ آتمہ سے یہ کو پریشان ہو یہ سوچو شکت کرن ایسا پریشان، اگر توئی بروٹ کرے کہا جانور کرے کہا تو یہ نہ پریشان، پریشانی کا معاملہ تو تھا ہی سوان تو کچھ تو کیا کو پریشان تو میں پریشان گو سا آتماون اسمس کے دن سجک سو یا تیرٹن میں ہوئی ساوچ یا گو آتماون اسمس گو سا پریشان
پریشان جو ذات معامل از من سے کیا یہ جو قادر کرنی کے وجہ سے یہ بات کرنا عجیب سا ہے. سہن دو جوڑ پہ تم نے امنی شاہ عجیب کا تھا. تم نے کیا عجیب کا چاہنی سے جیسے نے خبر ہے تو جو پڑھنے تیرے پد پکن تو جو پڑھنے والس پد پکن. آپ مدینہ میں جاؤ, یسرب کا والی آ چکا ہے, تم جو اعلان نبوت کرمت اوس اور خزرج یمن دون قبیلن سوا حدث وری اسپانوی جھگڑوس, وہ جھگڑا ختم ہو چکا ہے. سو ختم سو جھگڑ چو آکاد وہ ہون وری نو جھگڑ دون قومن ختم گمت, وہ ختم ہو چکا ہے. سو چکا وہ تیر نہیں پد پکن کچھ والا سوچوان. یہ حدیث کی الفاظ ہے. امام ابو نعیم چھ فرماون حلیت الاولیاء مسجد دیگر کتاب المسجد اور سیرت ابن ہشام مسجد شو سیرت حلبیہ مسجد فرماؤ کہ یہ شخص شو دبن جو چکا یہ پوز بنے سبوس کو دبنے سو بنی ہاشم جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا. لہذا اگر سے بہتر چوئی باسن سگا سے پڑھ کلمہ کوشش والا. شعر جو ہے اس کے اوصاف کتے کے اوصاف ہے. کتے جو یار وہ کیا چیز ونو چاہ سو سند اوصاف کم چھ تم چھ ہونی سند اوصاف چھنا. اب دیکھو یہ شخص شمی زمان دون جو بدھ گسا مگر تیرے نش گوستا وہ گسا مگر مالس نش سو جو زمان دون جو اگر میں پیٹ سے بھروس کرے اگر سے میں پیٹ کتے جو یار وہ اس کا کیا اس کرن ابھی تک اس کے مال کو شکار کر رہا تھا مگر وہی جو زمان اگر سے میں پیٹ بھروس کرے. مکہ المکرمہ کا ایک بہت بڑا مفتی گزرا ہے تم جی سیرت نجم آز بروٹ تیاتوری کتاب زینی ابن دہلان جن کو کہتے ہیں تم جیسی واقعہ نقل کرن فرماون چیو دوبنے سے اگر میں پیٹ سے بروز کرے بروز تیرین پہرس کشورن کچھا سمجھے ون جوانو توجہ سے بوجھو دوبنے بالکل کر وہ بروز مائترے میں توقلس بیٹیم تیر دی ادراؤ. جب یہ مدینہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابن خطاب کرن اور یہ فوراً آ گیا ہم تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مر رہے ہوں فوراً کلمہ سیکنڈ میں یہ کہانی کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں شعر نے بتایا میں وہ سوہن میں پورتاہ پیٹ کلمہ آرشو مول ونن نیچویز بار بار یعنی ہون جو کرن نصیحت انسان جو کلمہ پڑھن یہ وہ زندہ دی لوگ تھے. آرشو مول کرن نصیحت نیچویز یشو بے یاسن بنگی مول آرشو مول کرن نیچویز نصیحت یشو آسن بیٹھ نہیں ملے نہیں کرن. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نوجوانوں ذرا کرو خیال ہمارے علاقے سے جہاں تک میں نے تحقیق کی سوشل میڈیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ روپیہ ڈریم 11 اور دیگر گیموں میں ہمارا ضائع ہو گیا. بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کسا شوئے ذمہ دار اشید پر ایسے آئی غریبی اشید چھوڑی سیکنڈ پڑھ دے اشید چھوڑی فیس سیکنڈ دے ہمارا بچہ نہیں پڑھتا ہے. نوجوانوں ناراض گئے جو ناراضگی معاف, یہ حقیقت ہے. قرآن کہنا ہے, قرآن کہنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو بہنوں میں اگر 1.5 کروڑ روپی سائن علاقوں ضائع کو وہ کس کی پراپرٹی ضائع ہو گئی سگے سمائی ضائع کن گئی. اگر سپوز سا اس پندر شڑے پڑھنا انس قرآن پڑھنا انس ایسے لوگوں مت پتہ ایسے نا سن شڑ پہنگی وہ رن بھائی ایسے نا ایسے نا اس کی ذمہ داری کون سر پہ لیتا ہے؟ دیکھو وقت کو کبھی لیکن 1-2 منٹ پہ لیتا ہوں, بہت اہم بات ہے. یس مدینہ المنورہ میں اسلام آگا یہ شنمو شیو نفرو کزو نفرو شنمو کزو نفرو نہیں اس لیے نہیں کہلواتا ہوں ذرا زور سے بتائیں کزو نفرو شیو نفرو چھو اسلام پھیلو مدینہ المنورہ میں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے. حج کس موقع پر گئی بخاری مسلم حدیث بڑا مشہور حدیث جس اخبہ اولا چبرن حج کس موقع پر گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ المکرمہ حج کس موقع پر گئی حج کرنی. قبیلہ اوس خزرج 6 نفر تمو لوگ ٹیٹا
مکۃ المکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درائے رات کار درائے رات درائے پتہ ییٚلہِ ٹینٹس نزدیک وٲتۍ دروازٕ کھوٗلُکھ ٹینٹس کھوٗلُکھ دروازٕ سلام کٔرکھ یِمو ییٚلہِ عجیب سلام بوٗز یِمو دوٚپ شاید چھُ مُسافِر کُس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسافر نہیں ہوں بیگھر نہیں ہوں گھروں کو آباد کرنے والا ہوں مگر آپ کے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں کٔژن نفرن أسۍ کۭتیاہ چھِ ییٚتہِ مسجد منٛز أسۍ کۭتیاہ چھِ ییٚتہِ مسجد منٛز تقریباً ہتھ تہٕ آزوے ہتھ ہیوٚرُے آسو نا مجھے بتاؤ جہاں 6 زندہ دل لوگ تھے انہوں نے پوری مدینہ کی گلیوں گلیوں کو روشن کر دیا ہاتھ کیا گیسین کریں زہد ساز دو ساز کیا گیسین کریں اس کا مطلب یہ ہے قرآن ہمارے دلوں میں ابھی اترا نہیں ہے کار گسوش بیدار قبر کے پہلو تک پہنچ رہے ہیں لیکن وہی شنش بیدار نے بھی وہی سے اجتماعی ذرا غور کرے ذرا کرے غور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جو پیغام شاگ دو کیا قولوا لا الہ تفلحوا کیا فرمو تو ہی پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب گئے سو تو ہی پڑھو لا الہ الا اللہ کامیاب گئے سو تو اس کو کیا گو تو ہی کرو کیا چیزن پر بایت کا چیز اس پر کرو بایت نمبر آپ کرو یہ کہ خدا سب مانون شریک نمبر سے یہ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن رسول نمبر 3 یہ کہ بدکاری کریو نا نمبر 4 یہ کہ چور کریو نا یاد ہے جو کہتے جلدی جلدی نمبر 4 کیا چور کریو نا نمبر 5 یہ کہ بہتان لگیو نا کانسے بہتان لگیو نا اب زوی پھار کریو نا کانسے ڈاب تشو گیت کر کرمو دھت کر کرمو یہ کریو نا یہ 5 باتوں پہ بیعت کرو یہ وہ کر جلدی جلدی بیعت تو وہیں کیا کرو تو وہیں کہ منجو پنن لکن گیشن مدین کے لکن یہ تمام باتیں اور بھی روایت ہے تو وہیں منجو یہ سوری کاس گیشن مدین کے لکن مگر یہ کر یہ جو نہیں ہوڑ وہیں دوبارہ فی الحال کے حج کے موقع پہ پھر دوسرے سال ملاقات ہوتی کس کا دہت گئی ہوں پونس کا دہت گئی تم پونس کا پھیلے مدینہ المنوری کے گلی کو چن سوری سی گرس گرس اس سال پہلے سال 6 آئے تھے اور اس سال 12 آ گئے وہیں کو زائی وہیں آئی با گونی کوری کو زائی وہیں آئی با لیکن یہ میں اسے باہائی کہتے ہیں بلکہ یہ 12 قبیلوں کے بڑے تھے یہ میں اس بہان قوم نہیں بہان قبیلہ نہیں سردار اب ہوا کیا اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں سیرت کا مطالعہ کرو پت گئی ہم دوبارہ واپس پھر مدینے میں ایک بہت ہی اچھی رونق ہوئی پتہ اسلام مدینہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے ذرا کریں غور و فکر 6 آدمیوں نے انقلاب لایا اور ہم سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے انقلاب یا کریں دراصل یہ کہ ہماری نیت پہ چور بیٹھا ہے یہ کس کے چل رہا ہوں رشی چور اس کے لیے سب سے بہتر ہے دلوں کو صاف کرو کریں گے انشاءاللہ کروائش انشاءاللہ کروا انشاءاللہ مدہ اس کو کرن آکے کی سے دو خواہ دہی آج شاسن نریگاز پہ ڈائی دارائی آج شاسن نے گورنمنٹ کے پوزر پہ لڑائی آج شاسن نے اسکیپ ایکسس سے بھی ایک ہفتہ پہ لڑائی چھنا آسن مسلمانوں سمجھ جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا سب کرنا تو ہوں سہارا اگر تو غریب ہوئی شو مگر غریب کو سو یہ مثل ایمان آئی سے اچھا ایمان جو ایسا غریب ایسا ایمان خدا سمجھ دوں ایسا غریب نہیں ہے ہم غریب اللہ نے ہمیں اچھا کر دیا ہے رب العالمین کا سون 4 پارے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اسی پر آئندہ اگر زندگی ہو تو یہ پر کرو بیگ روڈ کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ